فاؤنڈیشن آف پاکستان جنرل شمشاد صاحب بتائیں گے کہ کیسے لیاقت علی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالیسیز مسلط کرنا شروع ہوئی. اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمنی اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالیسیز پاکستان میں بنتی ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے, ان کی خواہش سے بنتی ہے. A time has come when we have to break these shackles of the American hegemony over this country. اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے. اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے, یہ ملک جو ہے, یہ تباہ ہو جائے گا. ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے. ہمارا جس جذبے کے ساتھ یہ ملک پیدا ہوا ہم نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے اس ملک کی تباہی کو دیکھتے ہوئے. ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے. ایک سوال آپ سے ہے, آپ یہ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق تعارف کرایا گیا ہے کہ میں بھی سویلین جرنیل ہوں, اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا تعلق پاکستان کی اس جنریشن سے ہے جس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا, اس کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا, اور آج میں اس کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور جس قسم کے حالات ہیں مجھے آج واقعی وہ وقت یاد آ رہے ہیں جب 1947 کا وقت, جب ہم ہندوستان سے لاکھوں کروڑوں مہاجرین کے طور پر اپنی ہزاروں سال پرانی شناخت اور اپنی پرانی جائیدادیں, گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ہم قائد اعظم کے پاکستان آئے تھے. اور میں 75 سالوں میں نے اس پاکستان کی بہت خدمت کی ہے, لیکن میں اس دن سے پہلے دن سے ہی اس پاکستان کی تلاش میں ہوں جس کا تصور علامہ اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک خود مختار خوددار شخصیت کے کیا کہتے ہیں قومیت کا شعور جس نے پیدا کیا تھا, اور جس کے تصور کے ساتھ قائد اعظم نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک خوددار, خود مختار اور جمہوری مملکت کا خواب جو تھا وہ حقیقت میں بدلا تھا. کیونکہ 1946 میں جس وقت پاکستان کی باتیں ہو رہی تھیں, آج میں آپ ینگر جنریشن ہے ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں, اکثر کو نہیں معلوم کہ 1946 میں ایک عبوری حکومت بنی تھی انگریزوں نے بنائی. اس میں پنڈت نہرو جو تھے وہ وزیر خارجہ تھے اس وقت, اور انہوں نے بطور وزیر خارجہ ستمبر 1946 میں ایک بات کہی تھی اور کہا تھا کہ اب جو باتیں ہو رہی ہیں نئی مملکت کے بنانے کی, میں آج یہ لکھ کر دیتا ہوں, اس نے کہا کہ کوئی آزاد مملکت نہیں ہوگی, یہ صرف ایک کلچرلی اٹونومس اینٹیز ہوں گی جو کوئی آئیں گی وجود میں انڈین اوشن کے وقت. کیونکہ اس نے کہا کیونکہ اب دنیا میں صرف 4 بڑی طاقتیں ہوں گی, گریٹ پاورز اس نے کہا تھا. پہلی امریکہ, دوسری روس, اور تیسری چین, جو کہ چین ابھی آزاد نہیں ہوا تھا لیکن نہرو کو اتنی سمجھ تھی کہ چین ایک بڑی طاقت بنے گا. اور چوتھا اس نے کہا تھا ہندوستان, کیونکہ انگلینڈ کا نام نہیں لیا کیونکہ اس کو احساس تھا کہ ہندوستان کے بغیر انگلینڈ کبھی بڑی ریاست نہیں رہے گا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ آج انگلینڈ کا وزیر اعظم ہندوستان کا ہی ہندوستانی جا کر وزیر اعظم بن گیا ہے. یعنی انگلینڈ اب گریٹ پاورز میں شامل نہیں ہے, ہندوستان تیزی سے گریٹ پاور کے طور پر اس اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. اور ہم کیا ہیں, ہم جو نہرو نے کہا تھا کہ یہ ایک صرف کلچرلی اٹونومس اینٹی ہوگی, بس کوئی اس کی سوورن انڈیپینڈنس نہیں ہوگی, آزاد نہیں ہوگا. نہرو نے کچھ بھی نہیں کیا, انڈیا نے کچھ نہیں کیا. انڈیا نے توڑا ضرور تھا پاکستان کو, لیکن اس وقت ایک سیاستدان نے توڑا تھا, ایک ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے ایک پاگل جرنیل کو جو راتوں کو سوتا نہیں تھا اس کو آگے لگا کر فوج کو 75 ملین
अवाम के खिलाफ लड़ा। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के 75 मिलियन पाकिस्तानी थे, उनके खिलाफ फौज को खड़ा किया, 30,000। तो नतीजा हुआ वो मिलिट्री डिबैकल जिससे हमारा आधा मुल्क कट गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज फिर वही सिचुएशन है। आज उसी तरह वो उसी किस्म का सियासतदान मैदान में आ गए हैं जो भुट्टो की नस्ल के थे। वो जरदारी है, भुट्टो कहा जाता है, जिंदा है, और दूसरी तरफ शरीफ खानदान है। इन्होंने अपने खजाने इस मुल्क को लूट कर बाहर भर लिए हैं। इनका इस मुल्क में कोई नहीं है, इलाज तक ये अपना बाहर करवाते हैं। तो आज वो जो नेहरू की जो पेशीन गोई थी वो इन्होंने पूरी कर दी है। पाकिस्तान एक सिर्फ एथनिक और यानी ज़बानी और लिसानी बुनियादों पर एक कल्चरली ऑटोनमस एंटिटी के तौर पर बन गया है। हमारी जो सॉवरेन इंडिपेंडेंस थी वो अमेरिका के हवाले कर दिया इन्होंने, और करने वाला वो फौजी जर्नैल था जो अब चला गया है। जिस फौज का ये जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करे, वो उसका सिपहसालार था। तो वो जो एक आदमी जिसने पूरी फौज को के नाम को इस्तेमाल करके ये गलती की है, अब वक्त आ गया है कौम इस बात का एहसास करे।